بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اختلاف دین میں حسن پیدا کرتا ہے، دین کے معاملات کو نکھارتا ہے، لوگوں کی فہم میں، بصیرت میں اختلاف رائے سے مزید نکھار آتا ہے، ان کی علمی وسعت اور قابلیت کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو اکابرین کا پیرو کہتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی ذرا بھی جسارت کی ہو نہیں، قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ کوئی اپنا موقف پیش کرے گا تو ہم اس کے خلاف فتویٰ بازی، بغض و حسد، ذاتی منافرت پر مبنی منفی پروپیگنڈا کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن اگر حسن اسلوب دیکھا جائے تو نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے کہ جس سے اختلاف کفر ہے، اس کے علاوہ کائنات انسانی میں ہر ہستی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت پیاری مثال ہمیں ملتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق کی ذات ہے، لیکن آپ دیکھیں افضل ہونے کے بعد بھی، خلیفہ بلا فصل ہونے کے بعد بھی سیدنا عمر فاروق نے آپ سے اختلاف کیا، آپ سے اختلاف کرتے ہوئے کئی مواقف پر اپنی رائے کو پیش کیا۔ بعد ازاں مصالحت پر مبنی بات چیت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی طرف رجوع کیا اور اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عباس اور سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھی اختلاف رہا ہے، صحابہ کے مابین اختلاف رہا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ کے مابین اختلاف رہا ہے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ تو اختلاف دین میں حسن پیدا کرتا ہے، اختلاف دین میں خوبصورتی لے کر آتا ہے۔ اگر آپ آگے چلیں تو آپ جن کے پیروں ہیں اور ہر وقت ان کا نام لیتے ہیں، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت میں دیکھیں دوران مجلس ان کے کئی تلامذہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے استاذ شیخ امام زہلی نے اختلاف کیا ہے مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے، اور جو کامنٹ پاس کیے ہیں وہ تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اکابرین امت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اولیاء کاملین کے آپسی ارادت مندوں کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اور میں اگر اپنا کوئی قول پیش کرتے ہیں تو اس پر مخالفت کیوں ہے، بغض و حسد کیوں ہے، نفرت کا اظہار کیوں ہے، عداوت پر مبنی منفی پروپیگنڈے کا فروغ کیوں ہے؟ جب آپ اور میں ان کے نقش قدم پر ہیں کہ جو رشد اور ہدایت کا مینارہ ہیں، تو پھر بتائیں نا، جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اختلاف کو مخالفت کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو دین میں اصول ہے اس رہنما اصول کو اختیار کرنا چاہیے، بغض و حسد سے دور رہنا چاہیے، منافرت سے دور رہنا چاہیے، یہ ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ دوسرے کی بات کو سن کر برداشت کیا جائے، اس کی بات پر اپنی رائے کا اظہار کیا جائے۔ ناظرین، اس لیے میری مختصر سی گزارش ہے کہ آپ جب بھی میرا کوئی موقف سنیں یا میں آپ کا موقف سنوں تو حسن یہی ہے کہ اس موقف پر اگر مجھے اعتراض ہے تو میں حسن اسلوب کے ذریعے اپنی رائے بطور عرض پیش کر دوں، جھگڑا نہیں کروں۔ جھگڑے کا کوئی فائدہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔